ہم پورے سال میں نہیں ہوتے. یہ 10 ایام، یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہیں. اب آپ نے پریشان ہو جانا ہے، رمضان آتا ہے تو مولوی کہتے ہیں کہ ایسے دن پھر کبھی نہیں آئیں گے، رمضان ہی سب سے افضل ہے. ذوالحجہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب سے افضل ہے. تو میرے بھائیو، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے، دیگر کئی علماء کرام نے بھی حل کیا ہے. کیسے؟ کہ دنوں کے لحاظ سے، راتوں کے لحاظ سے نہیں، دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دنوں میں یوم عرفات ہے، جس کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حدیث بالکل صحیح ہے، امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت یوم عرفات میں، عرفات کے دن میں جس قدر لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، اتنی تعداد میں سال کے کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے. تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم عرفات ہے اور ان میں قربانی کا دن ہے. قربانی کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ افضل ترین ایام میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ قربانی کا دن، اور پھر 11 ذوالحجہ کا دن. تو یہ 10 دن بہت ہی عظیم دن ہیں. امام ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ رب العزت کو سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں نیک اعمال بڑے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پیارے ان 10 دنوں میں لگتے ہیں، سال کے دیگر ایام میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اہمیت نہیں رکھتے جو ان ایام میں رکھتے ہیں. تو یہ دن بہت ہی عظیم دن ہیں، انہیں غنیمت جانیں. راتوں کی طرف آئیں تو رمضان کی آخری 10 راتیں ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر، شب قدر، اور یہ رات بہت عظیم رات ہے. تو دنوں کے لحاظ سے ذوالحجہ کے یہ ایام بہت عظیم ایام ہیں. ان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بھی نیک عمل کر سکتے ہیں کیجئے، تلاوت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، روزے رکھیے، نفل نماز پڑھیے، اور خصوصاً ان اعمال کو سر انجام دیجئے جن کی ترغیب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. امام احمد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی، ان کی اہمیت بیان کی. اس کے بعد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو کیا؟ لا الہ الا اللہ. ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو اللہ اکبر. ان 10 دنوں میں کثرت سے کہو الحمدللہ. کثرت سے اللہ کی توحید کا اعلان کرو، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کے گن گاؤ. امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے. کس لیے؟ شاپنگ کرنے کے لیے؟ کپڑے خریدنے کے لیے؟ نہیں، تکبیریں کہنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ عبادت جس نے کرنی ہے مسجد میں جائے، یہاں پہ ہمارے گاہ خراب نہ کرو. لیکن عبداللہ بن عمر
اور جناب ابو ہریرہ ان دنوں میں مارکیٹ میں نکل جاتے، بازاروں میں نکل جاتے، کیوں؟ تکبیریں کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب وہ تکبیریں کہتے تو بازار میں موجود لوگوں کو بھی ہوش آ جاتا، پھر لوگ بھی تکبیر کہنے میں شامل ہو جاتے اور بازار تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیجئے، خصوصاً یوم عرفات کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، کیونکہ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یوم عرفات کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روزہ 1 دن کا اور گناہ معاف ہو رہے ہیں کتنے سالوں کے؟ 2 سالوں کے۔ تو میرے بھائیو، عید سے پہلے والا دن روزے کے لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا ہو، آپ کے گھر والوں نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور پھر ان عظیم ایام میں ایک عظیم عمل کیا ہے؟ قربانی۔ اور قربانی کے کئی ایام ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ کس دن جانور ذبح کریں؟ 10 تاریخ کو، کیونکہ 10 تاریخ کو جانور ذبح کریں گے تو آپ وہ فضیلت پا لیں گے جسے نبی علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان 10 ایام میں نیک اعمال اللہ کو جتنے پیارے لگتے ہیں دیگر ایام میں اتنے پیارے نہیں لگتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں۔ کوئی بھی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں، اسے بجا لائیں۔ آپ کے بچے فارغ ہیں، اسکول نہیں جا رہے، کالج نہیں جا رہے، انہیں اللہ کی عبادت میں لگائیں، انہیں تلاوت میں لگائیں، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے میں لگائیں، صدقہ خیرات کرنے کی انہیں ترغیب دیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم ایام ہیں، اور نہیں معلوم نہ مجھے نہ آپ کو کہ اگلے سال کے یہ 10 دن ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ عام طور پہ انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس سال نہیں، آئندہ سال۔ آئندہ سال کا میرے بھائی معلوم نہیں، آئندہ سال یہ ایام ہمیں مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے۔ فی الحال یہ ایام آپ کو مل چکے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں کہ ان دنوں میں آپ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے